कौन नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और फिर ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर्स से जुड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीज हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हों। अस्सलाम वालेकुम। काइट सिटी न्यूज की जानिब से और यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क की जानिब से मैं हूं इब्राहिम राना और आज हम मौजूद हैं कराची बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर आमिर नवाज बड़ाइच के ऑफिस में, जो कि इलेक्शन की गहमा गहमी में मसरूफ हैं और जाहिर है इतना बड़ा इलेक्शन और उस पर उन्होंने कंडक्ट करना है। पिछले साल सदर रहे थे, इस साल भी दोबारा वो सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब से कुछ देर में हम इंशाल्लाह उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे और हमारा जो प्रोग्राम लास्ट संडे हुआ है, शॉर्टकट का रास्ता, नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख, शॉर्टकट नहीं, और उसी के अंदर हमारा मौजू रहा है कि कराची में बढ़ते हुए शराब खाने और उन पे जो कि पहले 5% गैर मुस्लिमों को दी जाती थी, ये अब जो है ना 95% मुसलमान वहां से खरीद रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम दीन हक और इस्लामी शियार के मुताबिक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये है कि कुरान करीम में इसको हराम करार दिया गया है और हमारा पूरा प्रोग्राम भी इसी कुरान की 2-3 आयतें जो कि कुरान शरीफ में सूरह अल-माइदा 90 और सूरह अल-माइदा 91 पर हैं। आमिर बड़ाइच साहब से हम उनके इलेक्शन पे भी बात करेंगे और ये सारी बातें होंगी। तो जनाब, जो कराची बार एसोसिएशन के सदर मौजूदा और गुज़िश्ता 2 सालों से जीतते आए हैं और इंशाअल्लाह इस साल जो देखा जा रहा है उसके अंदर तीसरी बार अगर जीत गए तो ये हैट्रिक हो जाएगा। तो हम अच्छी उम्मीदें रखें क्योंकि इलेक्शन का दिन करीब है। तमाम मुकला इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और लेंगे। तो आमिर नवाज बड़ाइच साहब यहाँ मौजूद हैं अपने ऑफिस में। इलेक्शन की गहमा गहमी है बहुत ज्यादा। 1-2 सवाल हम करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम के बारे में है और 1-8 सवाल हम करेंगे इलेक्शन के बारे में। तो आमिर भाई, आप बताइएगा कि इलेक्शन में आपका क्या है और क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आप, कि भाई किस तरह ये उम्मीद है आपको कि आप विन करेंगे इंशाल्लाह 2 बार की तरह? देखिए, हमारी जो सबसे पहली डिमांड है इलेक्शन कमीशन से वो ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी देंगे, क्योंकि हमने ग्राउंड पे वर्क किया हुआ है, हम दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा हमने अपना बेस्ट दिया है लॉयर्स की वेलफेयर के लिए। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अच्छा होगा। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और मुकला के लिए आपने एक बेहतरीन कारहाय अंजाम दिए, तभी तो आपको 2 बार इलेक्शन जीते आप और अब तीसरी बार भी आप होप्स हो। कितनी बार इलेक्शन में एक कैंडिडेट रिपीट कर सकता है? 2 बार, 3 बार? जब तक मुकला उन पे ट्रस्ट करें कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक तो चीज ये मुझे क्लियर हो गई, मैंने नाजरीन और अपनी मालूमात के लिए ये किया। दूसरा ये कि जनाब हर साल इलेक्शन होते हैं तो ये भी बड़ा जमहूरी तरीका है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम जो कि हमने गुज़िश्ता दिन किया, वहाँ ज़ाहिर इलेक्शन की गहमा गहमी थी तो आमिर साहब नहीं आ सके। तो वो हमारा था कि शॉर्टकट का रास्ता और नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख, और उसी के अंदर हमारा एक सेगमेंट के अंदर ये भी बात थी कि कुरान को समझ के पढ़िए, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। आप कुरान पढ़ते हैं या उसको समझना लाजमी है, ये बहुत जरूरी है कि उसको समझें। दूसरी हमारी उसमें चीज थी वो ये थी कि ये जो शराब पी रहे हैं लोग, शराब खाने खुले हुए हैं, तो उस पर हम आमिर साहब का कुछ मौकफ लेते हैं। जाहिर है, देखिए, बुराई हो या कोई भी चीज हो या जो खुले हुए हो चीजें, वो बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन हम पैगाम जरूर दे सकते हैं। जी आमिर साहब। देखिए, एक तो शॉर्टकट का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से कोई भी चीज जो राइट वे में नहीं की जाए तो
تو وہ ایونچولی ہارمفل ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے بہت جلد جو ہے وہ پیسے کما لیں گے اور امیر ہو جائیں گے، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ آپ اگر کروڑوں میں کوئی 1-2 لوگ ہوتے ہیں یا 3-4 ہوتے ہیں جو اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں، باقی زیادہ تر جو ان سے وہ فیل ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ شارٹ کٹ سے ہمیشہ اوائڈ کریں. شارٹ کٹ سے آپ خود بھی ٹربل میں آ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ٹربل میں لا سکتے ہیں. اپنی محنت کریں، رائٹ ڈائریکشن پہ ہارڈ ورک کریں اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے. سیکنڈ تھنگ، جہاں تک شراب خانے وغیرہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں بیچ میں اسمبلی میں ایک بل بھی کسی نے پیش کیا تھا، میرے خیال ایک نان مسلم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی شراب خانے بند کر دیے جائیں، بٹ وہاں پہ جو ہے وہ بل پاس نہیں ہو سکا. اب چاہے کوئی بھی ہے جو پی رہا ہے، ویسے تو پاکستان چونکہ ایک مسلم ملک ہے، اس میں جو ان سے کسی بھی قسم کا شراب خانہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر مائنورٹیز کے نام پہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دین میں یہ بات ہے کہ وہ شراب پیے ہیں. صحیح، ان کے بھی دین میں موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ جو ہے شراب حرام ہے. تو بہتر ہے کہ ان کو بند کیا جائے، اور اگر اب وہ بند نہیں کرتے اور اینی ہاؤ کسی بھی ریزن سے، تو ڈیفینیٹلی وہ سوسائٹی پہ برا اثر ڈالے گا. جی ہاں، جیسے کہ قرآن کی آیت کے بیس پر ہم نے پورا پروگرام رکھا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے. میں زیادہ اس کی عربی نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اردو ٹرانسلیشن یہی ہے کہ یہ ہماری باہمی، جو لوگ شراب نوشی میں رہتے ہیں، باہمی رنجش، بغض اور لڑائی کا سبب بنتا ہے. اور ایک اور بھی معاشرے میں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر خرچہ کرنے کے لیے یا اگلے روز شراب پینے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے، تو پھر وہ کوئی شارٹ کٹ یا دیگر ذرائع اپناتے ہیں. یہاں اس میں ایک بات اور اب موقع ملا ہے، ان کی الیکشن کی مجھے پتا ہے بہت زیادہ گہما گہمی ہے، تو وہ یہ کہ یہ جو چوباروں پر، قہوہ خانوں پر راتوں کو لڑکے بیٹھ رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایک گھٹیا قسم کی لینگویج ماں بہنوں کے بارے میں بول رہے ہیں. یعنی وہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، اور وہ ایک دوسرے کو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ ان کو اس کی عادت بنی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک تکیہ کلام بنایا ہوا گھٹیا باتیں کرنے میں. تو اس کے روک تھام کے لیے بھی کوئی 2-1 لائنیں دے دیجیے عامر صاحب، تاکہ آپ جیسے رہنما کی طرف سے ایک پیغام جائے عوام کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، روکیں. دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مجبوری ہوتی ہے ہوٹلز میں بیٹھنا، کیونکہ کراچی شہر بڑا شہر ہے، یہاں پہ ہر کسی کے پاس بڑا گھر نہیں ہے کہ ان کے پاس گیسٹ وغیرہ اسٹے کر سکیں، وہ اپنی میٹنگز کر سکیں. کسی کے پاس 2 کمرے کا فلیٹ ہے، کسی کے پاس 1 کمرے کا فلیٹ ہے، کسی کے پاس ہو سکتا ہے 3 کا ہو، بٹ اس پہ کیپیسٹی اتنی نہ ہو کہ وہ کسی مہمان کو یا گیسٹ کو بٹھا سکے، اس کو چائے سرو کر سکے، یا اس میں آپس میں کوئی بزنس ڈیل. تو وہ لوگ جو پوزیٹیولی اس چیز کو یوز کرتے ہیں، چاہے فاتحہ کے لیے یوز کرتے ہیں، چاہے کسی سیلیبریشن کے لیے یوز کرتے ہیں، چاہے کسی بزنس ڈیل کے لیے، یا کسی ڈسکشن کے لیے، ایجوکیشنل ڈسکشن یا بزنس ڈسکشن وغیرہ کے لیے، تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے. اب آتی ہے کہ وہ لوگ جو ٹائم پاس کے طور پہ، اب اگر ہم اس اینگل میں بھی جائیں، دیکھیں آج کل کافی نوجوان ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے، اگر ہمارے یہاں گورنمنٹ نوکریز نہ ہونے کے برابر ہے، یا اگر ہے بھی ہے، اتنی ٹینشنز ہے، اس ٹینس ماحول میں اگر وہ خود کو یا اپنے دوستوں کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ میں باہر بیٹھوں، ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ گلی کے کونوں میں بیٹھتے ہیں تو محلے کے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری لیڈیز، ہماری فیملیز آتی جاتی ہیں، آپ گلی کے کونے پہ نہیں بیٹھے، آپ یہاں سے جائیں. اچھا، اب وہ گلی کے کونوں سے ہٹیں تو وہ ہوٹلز پہ آئے. اب اگر ہم ان کو ہوٹل سے بھی ہٹائیں گے تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ صحیح. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ بھائی وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو سلینگ لینگویجز یوز کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں وغیرہ، اس سے وہ ایوائڈ کریں. باقی انجوائے کریں، ان کے انجوائے کرنے کے دن ہے، کوشش کریں کہ ایوائڈ کریں ان سب ایکٹیویٹیز سے، جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی، کیونکہ ان سے اکثر جو جھگڑے کا باعث بنتی ہیں وہ یہی گالیاں یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بنتی ہے. وہ ٹائم اپنے گھر میں دے دیں، آپ ریسٹ کر لیں خود کو. صحیح ہے، اور بہتر ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں اسپینڈ کریں. بٹ اف یو کین ناٹ اور یو وانٹ انٹرٹینمنٹ اور آپ آتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایسی لینگویج یوز نہ کریں جو جھگڑے کا سبب بنے، یا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جس سے کمفرٹیبل نہ ہو اور وہ ڈسکمفرٹ فیل کریں. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے تمام بھائیوں سے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنا پازیٹیو کریکٹر رکھیں.